امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے سوال کیا سعد تو نے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت سعد عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے تو شادی نہیں کی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد فلاں آدمی کے پاس چلا جا، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی انتہائی درجے کے کالے انسان جب اس آدمی کے پاس پہنچے نا اور اس کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں، تو وہ بندہ کہنے لگا اے سعد واپس چلا جا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اللہ کے پیغمبر کو یہ بات بتائی. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے سعد ادھر بیٹھ جا. ادھر سے حالت یہ ہوئی کہ اس لڑکے کی، اس بندے کی لڑکی بھی دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک بندے کو بھیجا ہے، کالا سا رنگ ہے اس کا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ تیرا رشتہ ہونا ہے، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا. وہ بیٹی کہنے لگی ابا حضور یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کون ہے، یہ مت دیکھیے کہ بھیجا کس نے ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے. اگر آپ اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے نا تو آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. وہ بندہ بھاگا چلا آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے پیغمبر نے سعد سے پوچھا سعد تیرے پاس کچھ دینار ہیں، کچھ درہم ہیں جو حق مار کے اندر جو تو دے گا؟ تو سعد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے کچھ دینار دیے اور سعد کو فرمایا سعد جا بازار کے اندر اور ان دیناروں کی، ان درہموں کی کچھ پیسے، کچھ چیزیں خرید کر لے آ، کچھ تحفے خرید کر لے آ جو تو اپنی بیوی کے لیے تحفہ دے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، بازار کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کو پسند نہ آئے. دوسری چیز کو دیکھتے ہیں وہ بھی پسند نہیں آتی. اسی طرح پسند کر رہے ہیں چیزوں کو، اتنے میں ایک منادی آواز لگاتا ہے انفروا خفافا وثقالا، اوے لوگوں نکلو اللہ کے راستے کے اندر. جہاد کا اعلان کر رہا ہے اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کر رہا ہے. آؤ اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا نا تو بڑے خوش ہوئے. وہ سارے خیال جو ذہن کے اندر تھے ان کو باہر پھینک دیا اور جو پیسے اپنے پاس موجود تھے ان کی زرہ اور تلوار خرید لی. زرہ اور تلوار خرید کر میدان جہاد کے اندر آ گئے. جب میدان جہاد کے اندر آ گئے تو اللہ کے پیغمبر نے بھی دیکھ لیا یہ تو سعد ہے جس کو میں نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینے کے لیے خریدا تھا. فرمایا بلاؤ اس کو، سعد کو میرے پاس لے آؤ. لیکن آواز لگائی، سعد تک آواز نہیں گئی. سعد لڑتا لڑتا کافروں کے سر قلم کرتا کرتا شہید ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے سعد کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا بلاؤ اس آدمی کو جس نے انکار کیا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے. بلا بلاؤ تو صحیح اس آدمی کو، میں اس کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کا رشتہ اللہ نے جنت میں حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اے لوگو جب تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت کس طرح دینا ہے تو پھر اس وقت تمہاری کامیابی بن جائے گی. یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح کرنی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی. غلامی رسول میں موت تو قبول ہے لیکن منہ پر داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جھوٹا دعویٰ اپنے محبوب کے ساتھ.
اور اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو اجر کیا ملتا ہے، ان کو انعام کیا ملتا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائیں، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، دکھوں کے پہاڑ تم پہ ٹوٹیں گے، تم پہ فتنے بھی آئیں گے، مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، اور ان فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ آج تم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو یہ مٹی سونا بن جاتی ہے، لیکن جب فتنے آ جائیں گے، جب مصائب آ جائیں گے تو تم سونے کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونا مٹی بن جائے گا۔ فرمایا آج تمہاری محفلوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ تمہاری محفلوں میں ننگے ناچ ہوا کریں گے۔ آج تمہاری محفلوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ تمہاری محفلوں کے اندر گانے سنائی دیا کریں گے۔ آج تمہاری عورتیں آسمان دنیا سے بھی پردہ کرتی ہیں، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بھی بے غیرتی کا طوق پہنا دیا جائے گا، تمہاری عورتیں بازاروں کے اندر جایا کریں گے۔ آج تم مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ مٹی سونا بنتی ہے، آج تم کافروں کی گردنیں کاٹتے رہتے ہو، آج تم میدان جہاد کے اندر کافروں کی گردنیں کاٹتے ہو اور اسلام کی منازل کو طے کرتے رہتے ہو، لیکن ایک ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ اسلام ہی چیخ چیخ کر کہے گا کوئی تو چلے منزل مقصود کی طرف، کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب، میں نقطہ آغاز پہ ایک مدت سے کھڑا ہوں۔ اسلام چیخ رہا ہے کوئی تو چلے میرے ساتھ، کوئی تو آئے میدان جہاد کے اندر اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، لیکن نوجوان نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام فرقہ واریت میں بڑھ چکا ہے اور کفر پھیل رہا ہے، اسلام سمٹ رہا ہے اور کفر کی سرحدیں پھیل رہی ہیں۔ آج ہم نے اپنے پیغمبر کے آنسوں کو بیچا ہے، آج ہم نے صدیق کی صداقت کو بھی بیچا ہے، آج ہم نے عمر کی عدالت کو بھی بیچا ہے، عمر کی تلوار کو بھی بیچا ہے، علی المرتضیٰ کی بہادری کو بھی بیچا ہے، عثمان کی سخاوت کو بھی بیچا ہے۔ ہم نے اسلام کو بیچ دیا، ہم نے ایمان کو بیچ دیا، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہم صحابہ اکرام کے جانشین تھے، ہمیں نہیں پتا ہم کس درخت کے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کس دریا سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کس پرندوں کے جھنڈ میں سے ایک پرندہ ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ اقبال کہتا ہے تدبر بھی کیا تو نے کبھی، تدبر بھی کیا تو نے کبھی، اے نوجوان مسلم وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتا ہے نوجوان مسلم تو نے کبھی غور بھی نہیں کیا، تو نے کبھی تدبر بھی نہیں کیا کہ تو ہے کون، تیری حقیقت کون ہے، حالانکہ تو صحابہ اکرام کی جماعت سے نکلا ہوا ہے، حالانکہ تو صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ایک باشندہ ہے، تو ان کا جانشین ہے، لیکن تو جانتا نہیں تو کون ہے، تو نے اسلام کو بیچ دیا ہے، تو نے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا لوگوں فتنے آنے والے ہیں تم پر مصائب آنے والے ہیں، تم پر مشکلات آنے والی ہیں۔ آگے کوئی ہمارے جیسے انسان تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے، آگے سے صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ فتنے آنے والے ہیں، مصائب آنے والے ہیں، مشکلات آنے والی ہیں، لیکن یہ تو بتائیے ان فتنوں سے بچنے کا اور ان فتنوں کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک بار پھر حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا لوگوں جب تم پہ فتنے آ جائیں، جب تم پہ مشکلات آ جائیں، جب تم پہ مصائب آ جائیں نا، تو پھر ان لوگوں کے رستوں پہ چل پڑنا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے رستے پہ چلنا، تب کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔
تو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. لا الہ الا اللہ, اللہ کتنی اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. محمد رسول اللہ, کیا اگر ہم نے جو اپنے پیغمبر کی محبت حاصل کی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, روزوں کے اندر روزہ بھی رکھتے ہیں, تو فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو آخر کے اندر فرمایا کہ جب تمہارے اوپر فتنے آ جائیں, جب مصائب آ جائیں, تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے رستوں پہ چل پڑنا, یہ تمہاری کامیابی کا سبب بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.